ایک چیز جلنے سے بچ گئی اور سلامت رہی تھی تو وہ ناموس صحابہ بھید تھا۔ اے علامہ اعظم طارق، آپ نے جب 114 بم دھماکے کے زخم اپنے جسم پہ برداشت کیے، آپ دوبارہ اٹھے تو اس وقت آپ کے لبوں پر دل و دماغ میں ایک ہی عزم تھا کہ ناموس صحابہ و اہل بیت کا وہ بل جو تمنا حضرت حق نواز جھنگوی کی تھی، جس کے لیے روانہ علامہ اسحاق القاسمی کو کیا، آپ نے اسمبلی میں پہنچ کر ایک مرتبہ پھر ناموس صحابہ و اہل بیت بل کو پیش کیا۔ آپ نے اس وقت قومی اسمبلی سے اس بل کو متفقہ طور پر پاس کروایا۔ اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر نے MNAs کو فون کر کے کہا، اعظم طارق کے بل سے دستخط واپس لے لو۔ بہت سے MNAs نے ناموس صحابہ و اہل بیت بل پر کیے گئے دستخط واپس لے لیے۔ فیصل آباد کے علاقے کا ایک شخص جس کا نام چودھری محمد الیاس تھا، جب بے نظیر نے اس کو کہا کہ دستخط واپس لے لو، اس پیپلز پارٹی کے MNA نے کہا، بی بی ووٹ تجھے دیا ہے، اعظم طارق کے ساتھ ایمان کی بات ہے۔ بے نظیر بھی دنیا سے چلی گئی، لیکن آج سال ہا سال کے گزرنے کے بعد اگر تذکرہ ہوا تو اس MNA کا ہوا جو ناموس صحابہ بل پر قائم رہا۔ آج اگر تذکرہ ہوا تو ان لوگوں کا ہوا جو صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں کھڑے تھے۔ وقت گزرتا رہا، تبلیغی جماعت والے لوگ کہتے ہیں کام کرتے چلے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، مالی دا کم پانی دینا، مالی دا کم پانی دینا، تے بار بار مشکاں پاوے، تے مالک دا کم پھل کو لانا، لاوے یا نہ لاوے۔ وہ وقت تھا جب اس منبر و محراب پر علامہ حق نواز جھنگوی ناموس صحابہ کے اس گلشن کو اپنے خون سے پانی دے رہے تھے۔ وہ وقت تھا جب علامہ اسحاق القاسمی اپنے خون سے ناموس صحابہ کی اس گلشن کو پانی دے رہے تھے۔ وہ وقت تھا جب اسی منبر و محراب سے علامہ علی شیر حیدری، علامہ ضیاء الرحمن فاروقی منبر و محراب پہ گلشن صحابہ کو، ناموس صحابہ کو اپنے خون سے سیراب کر رہے تھے۔ دنیا نے کہا حالات بدل گئے، تمہاری بات پرانی ہو گئی۔ میں نے کہا ربا جو تیرے خزانوں میں جائے وہ تو پرانی نہیں ہوتی، جو تیرے خزانوں میں جائے وہ تو عمر ہو جاتی ہے۔ اللہ نے دکھایا 25-30 سال پہلے سے ایوان میں جو بات پہنچی، ایوان وہی تھا، آواز وہی تھی، اسمبلی وہی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی، مسلم لیگ بھی تھی، آواز اعظم طارق کی تھی، بولنے والا عبدالاکبر چترالی تھا، آواز اعظم طارق کی تھی، کھڑے ہونے والے شخص کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا۔ اور میں قربان جاؤں، وقت تھا جب پیپلز پارٹی مخالفت کیا کرتی تھی، اعظم کا خون رنگ لایا، وقت بدلا، عبدالاکبر چترالی کے ناموس صحابہ بل پر 4 نون نے ساتھ دیا، تحریک انصاف نے ساتھ دیا، پیپلز پارٹی نے بھی ساتھ دے کر بتا دیا اب ایک دو جماعتوں کی بات نہیں، سارا پاکستان حق نواز کے ساتھ۔ شہداء کے مسلح پر لوٹ کر آنے والوں، انہوں نے جانے سے پہلے کہا تھا ہماری زندگی میں نہ سہی تو زندگی کے بعد سہی۔ انہوں نے اپنی زندگیوں میں کہا تھا ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے ہمارے بچے یتیم ہوں گے۔ انہوں نے کہا تھا ہمیں اپنے بچوں کے چہروں پہ یتیمی نظر آتی ہے، لیکن کہا تھا زندگی میں نہ سہی زندگی کے بعد سہی۔ عائشہ کی عزت کا مسئلہ اسمبلی میں زیر بحث آئے گا، آیا یا نہیں آیا؟ شہیدوں کا کہا سچا ہوا یا نہیں ہوا؟ شہیدوں کی وہ بات پائے تکمیل تک پہنچی یا نہیں پہنچی؟ آج جب یہ بل پاس ہوا، کوئی کہتا ہے جماعت اسلامی کا کردار ہے، کوئی کہتا ہے جمعیت علماء اسلام کا کردار ہے، کوئی کہتا ہے مسلم لیگ کا کردار ہے۔ یہ کردار ہے تو خون حق نواز کا کردار ہے، یہ کردار ہے اسحاق القاسمی کا کردار ہے، یہ کردار
مجدد عالمی کا اور الحمدللہ پرعزم تھے، پرعزم ہیں اور پرعزم رہیں گے انشاءاللہ۔ ناموس صحابہ کی محنت پنجاب اسمبلی میں جب ہم پہنچے، رحیم یار خان سے آنے والوں، مظفر گڑھ ملتان، لاہور منڈی بہاؤالدین، گجرانوالہ وزیر آباد، علی پور چٹھا، شیخوپورہ، پنجاب بھر سے آنے والوں، اسمبلی میں جب آپ کا بھائی پہنچا، ناموس رسالت پر بات ہوتی رہی یا نہیں ہوتی رہی؟ ناموس صحابہ کا علم بلند رہا یا نہیں رہا؟ وقت آیا جب ایک صورتحال پیدا ہوئی سیاسی طور پر، کوئی وزارتوں کی بات کر رہا تھا، کوئی مشارتوں کی بات کر رہا تھا۔ قائد اہل سنت علامہ محمد احمد دہانوی کے حکم پر ہم اس وقت وزارت مشارت نہیں، ناموس رسالت کی بات کر رہے تھے۔ اور الحمدللہ صحابہ کی عزت کا قانون پاس ہوا، انشاءاللہ صحابہ والا نظام بھی اس ملک کا مقدر بنے گا، صحابہ والا نظام بھی بنے گا مقدر انشاءاللہ۔ ساتھ تھے، ساتھ رہو گے۔ پنجاب بھر سے آنے والے تمام عشاق مصطفیٰ، عشاق صحابہ کو دل کی گہرائیوں سے شہداء کے دیس جنگ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھے امید ہے آج جب آپ جنگ میں آئے ہوں گے، آپ نے ایک بدلا ہوا جنگ دیکھا ہوگا، آپ نے ختم نبوت چوک بھی دیکھا ہوگا، آپ نے بلال حبشی چوک بھی دیکھا ہوگا، آپ نے ختم نبوت کے نام سے بننے والا ہسپتال بھی دیکھا ہوگا۔ یہ شہر سے محبت میرا سیاسی فریضہ نہیں، بلکہ اس شہر کے دامن میں میرے شہداء آرام کر رہے ہیں، اس کی خدمت کرنا میرے لیے باعث تسکین تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شہداء قائدین کارکنان کے درجات بلند کرے۔ آخری بات تحدیث بھی نعمت کے طور پہ عرض کرنے لگا ہوں، تحدیث بھی نعمت کے طور پہ عرض کرنے لگا ہوں۔ کوئی تکبر نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے۔ آج جب یہ بل پاس ہوا، لوگ کہتے ہیں اعظم طارق کا بل پاس ہوا۔ لوگوں، اعظم طارق کا خاندان جب بل پاس ہوا تو آج بھی قربانی دے رہا ہے۔ کیسی قربانی؟ بل پاس ہوا، اعظم طارق کا بھائی 7 سال سے آج بھی پابند سلاسل۔ ایسا نہیں ہے کہ پرانی قربانیاں، آج بھی قربانی دی جا رہی ہے۔ ٹارچر سلوں میں، کال کوٹڑیوں میں، ہتھکڑیوں میں، یتیمیوں میں، مصیبتوں میں زندگی گزارنے والوں، تمہیں سلام ہو۔ یہ بل تمہاری قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ میں اس بل کا نام شہداء ناموس صحابہ کے نام کرتا ہوں۔ میں اس بل کے عنوان اسیران ناموس صحابہ کے نام کرتا ہوں۔ میں اس بل کا سارا کریڈٹ ان یتیم بچوں کو دیتا ہوں کہ جب نعمان جوان ہوا، سلمان جوان ہوا، تو ماں نے بتایا تیرے سر پہ باپ کا سایہ اس لیے نہیں، وہ عائشہ کی عزت میں قربان ہوا۔ میں اس کا کریڈٹ مسرور نواز جنگلی کو دیتا ہوں، اس کی ماں نے اس کو بتایا تیرا باپ اس لیے قربان ہوا، عائشہ کی عزت کی جنگ لڑتا تھا۔ میں اس کا کریڈٹ اسحاق القاسمی کے رشتہ داروں کو دیتا ہوں۔ میں اس کا کریڈٹ علی شیر حیدری کے بھائی کو دیتا ہوں۔ میں اس کا کریڈٹ تمام عشاق مصطفیٰ کٹ جانے والوں کے بچوں کو دیتا ہوں۔ خدا کی قسم تم قربان نہ ہوتے یہ خوشی کا دن کبھی نہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تصویر اعظم آپ کے سامنے اپنے خوبصورت جامع مانے خیالات کے اظہار کر رہے تھے۔ ایک سے بڑھ کر ایک خطیب موجود، ایک سے بڑھ کر ایک قائد موجود۔ قربانیوں کی داستانوں پہ میری نظر جاری ہے، مختلف شہروں سے آئے ہوئے، لیکن جمعہ ہم نے ادا کرنا ہے اپنے وقت پہ انتہائی اختصار کے ساتھ۔ جی سب حضرات سے اختصار کی دعوت، اختصار کی درخواست کے ساتھ میں اس وقت شہداء ناموس صحابہ، قائدین ناموس صحابہ کے رفیق، ان کے دوست، ان کے یار اور ناموس صحابہ کے سپاہی جناب طاہر جھنگوی صاحب کو اختصار کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔
دیا گیا. بھائی اب نعرہ